الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصابر إلى آخر ما قال الله سبحانه وتعالى وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد، مدرسہ، تعلیم القرآن، اہل حدیث، جمال نظر بصری کے قابل احترام ذمہ داران، یہاں کے معزز علماء، فضلاء، مدرسین، دعاء، اسی طرح سے دیگر قابل احترام علماء کرام جو آس پاس کی بستیوں سے، قرب و جوار سے اور یہاں کی دعوتی تعلیمی سرگرمیوں سے منسلک علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. آپ تمام حضرات، اسی طرح سے آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا، اس کے شکر کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات سے ملاقات کرنے کی یہاں توفیق عطا فرمائی اور اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں یہاں بیٹھ کر اللہ کی کلام کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں چند باتیں کرنے، کہنے، سننے اور ان سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نیک صلہ بدلہ ہم سب کو عطا فرمائے. جنہوں نے بھی اس مجلس کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، پیش رہے ہیں یا اس میں کوئی سبب انہوں نے بن کر کے اس کو آگے بڑھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین رب العالمین. اس کے بعد آج کی جو اس مجلس میں چند باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے، اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے آپ رات تک اللہ کی کلام کی چند آیتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں، امت کے اسلاف کی سیرت کی حوالے سے چند باتیں جو آپ تک پہنچانا ہے اور خصوصیت کے ساتھ نسل نو کو، نوجوانوں کو، اپنے عزیزوں کو خاص طور پر جو پیغام دینا ہے وہ کچھ باتیں علم کے حوالے سے طلب علم کے سلسلے میں، علم اور طلب علم کے اصولوں کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے کلام کی آیات سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے، امت کے اسلاف کے اقوال سے، فرمودات سے ہم سب کو عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تھوڑی دیر جو بات کرنی ہے آپ سے وہ اصل میں کچھ اسی پس منظر میں ہے جو پس منظر آج کے اس وقت میں ملک میں، وطن عزیز ہندوستان میں، شہر بمبئی میں یا ملک کے دیگر گوشوں میں یا کم و بیش تقریباً پوری دنیا میں جو ایک علم اور دعوت کے سلسلے میں عجیب و غریب انداز کی بے اعتدالی پائی جاتی ہے. علم اور دعوت کے سلسلے میں، حصول علم کے سلسلے میں، دعوت کی راہ میں
پیش رفت کرنے کے سلسلے میں جو کچھ بے اعتدالیاں چل رہی ہیں اسی اعتبار سے چند باتیں اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے اور آپ تک یہ باتیں پہنچانے کے لیے عرض کی جا رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم اور دعوت کے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس انداز سے ہماری امت کے اسلاف نے علم اور دعوت کو کرتا ہے، علم اور دعوت سے ان کا رشتہ رہا ہے اور علم اور دعوت کے سلسلے میں ان کی قربانیاں رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے مد نظر رکھتے ہوئے، اسے مشعل راہ بناتے ہوئے، اسے روشنی بنا کر کے آگے چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ تبدیلیاں، وہ اصلاحات، وہ خیر جو اس دور میں پنپا اور پھیلا اور جو نتائج خیر کے اس زمانے میں الحمدللہ آئے، جو آج ہمارے لیے مشعل راہ بن گئے، جو ہمارے لیے روشنی کا مینار بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کے نتائج آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے اور اس میں ہم سب کو حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ علم اور دعوت کی راہ میں جو بہت ساری اعتدالیاں مختلف ادوار میں ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں بہت کچھ نقصان ہوا ہے دعوت کا، بہت کچھ نقصان ہوا ہے علم کا، بہت کچھ نقصان ہوا ہے علم اور دعوت سے منسلک ہونے والے افراد کے کردار کا اور ان کی قربانیوں کا اور ان کی خدمات کا جو کچھ نقصان ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے نقصان سے اس دور میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اصل میں مسئلہ بہت بنیادی، بہت اصولی مسئلہ ہے، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی موشگافی نہیں، کوئی نکتہ سنجی نہیں، کوئی باریک مسئلہ نہیں ہے، کوئی پہیلی نہیں بجھانا ہے، کوئی چیزان نہیں کھولنا ہے آپ کے سامنے، بہت موٹی سی بات ہے میرے بھائیوں۔ ساری دنیا سمجھتی ہے کہ اس روئے زمین پر علم اور دعوت کا کام جو ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندوں کے ذریعے سے ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبران ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں امت کے مصلحین ہیں، امت کے علماء ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، عقیدے کے فن میں، فقہ کے علم میں، ایسے ہی حلال و حرام کے مسائل میں، ایسے ہی امت کی بات ڈور سنبھالنے کے مسئلے میں جن کا بہت چوٹی کا نمایاں مقام رہا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر دین کے علم کا اور دین کی دعوت کا کام دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم جو آج یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، یہ آپ کی مسجد ہے، اس مسجد میں الحمدللہ نمازیں پنجگانہ چل رہی، خطبات جمعہ ہو رہے، دروس ہیں، اجتماعات ہیں، اور مجھے میری اندازے کے مطابق یہاں پہلی بار آنے کا اتفاق ہوا، زیادہ معلومات نہیں ہے، یہاں کوئی مدرسہ اور مکتب بھی الحمدللہ چل رہا ہے جہاں بچے کے لیے تعلیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو سارا کام ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ یہ پرانے کام کا امتداد ہے، اس کی اصل ہے، اس کی جڑیں ہیں، ان جڑوں سے جڑ کر کے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے بڑھاتے ہم یہاں پہنچے۔ آج جو خطبے ہو رہے ہیں انہیں خطبات کا امتداد ہے، جو اجتماعات ہو رہے ہیں ان اجتماعات کا امتداد ہے۔ آج جو فقہ و فتوی کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اسی فقہ و فتوی کی مجلسوں کا امتداد ہے۔ آج جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جو مسائل لکھے جا رہے ہیں، وہ سب اسی سلسلے کا امتداد ہے جو ہمارے اسلاف نے خیر القرون کے بعد امت کے بعد کے ادوار میں جو کچھ دین اور علم اور دعوت کا کام ہوا ہے اسی کا امتداد اور اسی کا تسلسل ہے، اسی کا کنٹینیویشن ہے جو چل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی نیا راستہ نہیں تلاش کرنا ہے، کوئی نئی گلی نہیں تلاش کرنی ہے، کوئی نئی ڈگر نہیں دیکھنی ہے، وہی مشن ہے، وہی راستہ ہے، وہی ہدف ہے، وہی مقصد ہے، وہی غرض و غایت ہے۔ اگر اسی پر چل کر کے ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ وہی خیر عام ہوگا، وہی بھلائی عام ہوگی، اور اسی طرح سے شر کا خاتمہ ہوگا، اسی طرح سے برائیاں ختم ہوگی سماج سے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں دنیا کی مختلف خطوں میں امت کے علماء اور مصلحین کے ذریعے سے اصلاح فرمائی تھی۔
اور خیر کا میرے بھائی ماحول عام ہوا تھا، شر دبا تھا، شر کا میرے بھائیوں شر کا سر کچلا گیا تھا۔ ایسے ہی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اس کے نتائج برآمد ہوں گے، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک امت کے بعد والوں نے پہلے والوں کے راستے کو پکڑ کر کام کیا، علم کا، عمل کا، دعوت کا، تب تک الحمدللہ وہی خیر امت کے اندر پھیلتا تھا، وہی بھلائی امت کے اندر آتی رہی، اسی نقش قدم پر چلتے رہے جو نقش امت کے اسلاف نے چھوڑا تھا۔ حضرات صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، خیر القرون کے بعد کے امت کے علماء نے میرے بھائیوں وہ نقش، وہ نشان جو چھوڑا تھا، جب تک بعد کے لوگ اسی نقش قدم پر چلتے رہے، الحمدللہ امت کے اندر فساد کا خاتمہ ہوا، فساد کا خاتمہ ہوا، بگاڑ کا خاتمہ ہوا، خیر پھیلا، امت کے لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہوئی، امت کے لوگوں کے ایمان کی سدھار ہوئی، ان کے منہج کی اصلاح ہوئی، ان کے عمل کی اصلاح ہوئی، ان کی عبادات کے اندر اصلاح ہوئی، ان کے کاروبار اور تجارت کے اندر جو انحرافات آ گئے تھے، بگاڑ آ گئے تھے، اس کی اصلاح ہوئی، اور لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اس دنیا میں پیدا کیے جانے کے مقصد کو سمجھ کر کے اسی طرح زندگی گزارتے رہے جس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن یہ بھی اس بات کی تاریخ اس بات کی بھی گواہی دیتی ہے کہ جب سے امت کے بعد والوں نے پہلوں کا طریقہ چھوڑ دیا، پہلوں کا نشان چھوڑ دیا، پہلوں کی ڈگر چھوڑ دیا، اور جدید دنیا میں جدید چہروں کے پیچھے چلنے لگے، جدید وسائل میں گم ہو گئے، شہرت کو اپنی بنیاد بنا لیا، میرے بھائیوں مقبولیت اور عوامی مقبولیت کو اپنے دین اور دعوت اور علم اور منہج کو سمجھنے کے لیے معیار قرار دیا، تب سے امت کے اندر فساد آیا، انحرافات آئے، بگاڑ آیا، اصلاح کیا ہوتی مزید شر پھیل گیا، اور امت نے اپنی حالت کو بہت بدتر حالت میں دیکھا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس مختصر سی تمہید کے بعد مجھے اصل موضوع پر آنا ہے۔ ہم نے آپ نے ایک بار نہیں، کئی بار حضرت امام مالک، امام دار الہجرہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ لن يفلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، یا لن يصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها۔ یاد رکھو، خیر القرون کے ایک دم لگ سے بالکل لگا ہوا دور ہے، خیر القرون سے بالکل لگا ہوا دور ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں برسوں درس حدیث دیتے رہے، علم کا مقام اتنا عظیم تھا، فتوے کا مقام اتنا عظیم تھا، فقہ کا مقام اتنا عظیم تھا کہ وقت کی حکومت نے امام مالک کی کتاب موطا کو ملک کے آئین کے طور پر، دستور کے طور پر نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اصولوں کو سمجھو، اصولوں کی بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہیں سے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ امام مالک کا مقام، آپ کے علم، تقوی، طہارت، علم حدیث، فقہ میں آپ کا مقام، اجتہاد میں آپ کا مقام، اور امام مالک کی کتاب الموطا کو وقت کی حکومت چاہتی ہے کہ ملک کا آئین بنا دیا جائے، ملک کا دستور بنا دیا جائے، کانسٹیٹیوشن، حلال حرام کے فیصلے، فتویٰ، مفتی حضرات، مجتہدین، یہ سب آپ کی کتاب کی روشنی میں دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود وقت کا چوٹی کا امام اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں، اس کتاب کو نافذ نہ کرو۔ آپ لاکھ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہے، میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا، مالک تم نے اپنی کتاب موطا میں یہ مسئلہ غلط لکھا تھا، اور تمہاری کتاب قانون کے طور پر نافذ کر دی گئی، اور اس کے نتیجے میں غلط فیصلہ ہو گیا، کسی کا حق چھین لیا گیا، کسی کو ناحق کا حق دے دیا گیا، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اپنی کتاب کو دستور کیوں بنانے دیا؟ اپنے مقام کو تم نے اتنا اونچا کیوں ظاہر کرنے کی کوشش کی؟ تو بتاؤ مالک تم کیا جواب دو گے؟
مجھے ڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا، اس لیے میں اس بات کو منظور نہیں کر سکتا کہ میری کتاب کو ایک نظام کے طور پر نافذ کر دیا جائے۔ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے۔ امام مالک کہتے ہیں، اور کہتا ہے یہ بات، امام مالک کہتے ہیں جو زندگی بھر علم حدیث تحدیث کرتے رہے، قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس حدیث دینے والے میرے بھائیوں، یہ صورتحال تھی ان کی کہ انہوں نے اس کے باوجود بھی اپنی کتاب موطا کو ایک نظام کے طور پر نافذ نہیں کرنے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نظام چل رہا تھا، جو صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کا جو نظام ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، وہ یہ تھا کہ آدمی علم کے باوجود بھی غور سے سننا میری باتوں کو۔ میں چند باتیں اپنی ذات کے لیے پہلے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا مخاطب کہنے والا، مخاطب سب سے پہلا کہنے والا خود ہے، اور اس کے بعد یہ بات آپ تک پہنچانا ہے۔ میرے بھائیوں، امام مالک کے سامنے اسوہ تھا کہ صحابہ کرام جو چوٹی کے ائمہ اور علماء تھے، دنیا میں روئے زمین پر کوئی سورج نہیں طلوع ہوا ہے جو صحابہ کرام سے زیادہ علم حاصل کرنے والوں کے اوپر رہا، کبھی نہیں ہوا ایسا۔ اور ان صحابہ کرام کی سیرت ان کے سامنے تھی، یہ علمی مسئلہ پوچھا جاتا، صحابہ کرام کی بڑی تعداد، ایک دو چار نہیں، 100 کے اوپر، 120 من اصحاب النبی، 120 سے زیادہ صحابہ کرام کو ایک مجلس میں موجود اور سائل مسئلہ پوچھتا ہے۔ بتائیے علماء کرام اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ ابن مسعود کہتے ہیں ابن عباس سے پوچھو۔ ابن عباس کے پاس آدمی جاتا ہے، بتائیے علماء کرام اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں معاذ ابن جبل کے پاس جاؤ۔ آدمی اس کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے ڈر ہے۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ اللہ کے سامنے میں جواب کیا دوں گا، مسئلہ غلط ہو جائے گا، تو اس لیے اللہ واسطے کسی اور سے پوچھ لو۔ ایسے گھوم گھوم کر کے میرے بھائیوں عبد الرحمن بن ابو لیلہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی پوری مجلس گھوم کر کے پھر پہلے والے کے پاس آ گیا، لیکن سب ڈر رہے تھے کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ اگر مسئلہ غلط ہو گیا، اگر عقیدے میں غلطی کی بات بتا دی، منہج میں فساد آ گیا، عبادت کے اندر کوئی مسئلہ غلط ہو گیا، کاروبار میں کوئی مسئلہ غلط ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے معاملے میں بھلا میں کیا کروں گا، میری نجات کا کیا ہوگا۔ اور یاد رکھو ایک آدمی کی اپنی نجی غلطی الگ ہوتی ہے، اس بات کو بھی اچھی طرح سے پہلے باندھنا۔ آدمی کی اپنی پرسنل غلطی، اس کی اپنی ذاتی غلطی کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، لیکن جس کا تعلق تعدی سے ہو، متعدی، یعنی جس غلطی کا تعلق آپ کے علاوہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں، اور آج میڈیا کے دور میں ہزاروں سے لاکھوں سے میرے بھائیوں اس کا تعلق ہو جائے، تو آپ بتائیے کتنے لوگوں کی بدعملی کا گناہ اور گناہ کا بوجھ وہ اپنے سر کے اوپر اٹھائے گا، کیسے وہ سب کا جواب دے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا من افتی بغیر علم، من افتی بغیر علم یا بغیر ثبت فانما اسمه علی من افتى۔ کسی آدمی کو اگر غلط فتویٰ دے دیا گیا، بے ثبوت فتویٰ دے دیا گیا، غیر مستند بات بتلا دی گئی، صحیح علم کی روشنی میں نہیں ہے، صحیح موقف کی روشنی میں نہیں ہے، مستند نہیں ہے، راجح موقف کے مطابق مسئلہ نہیں بتایا گیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَىٰ، تو اس عمل کرنے والے، غلط مسئلے پر، غلط فتوے پر عمل کرنے والے کا گناہ اس شخص پر ہوتا جس نے غلط فتویٰ دیا ہے۔ اب اگر ایک نے اس غلط فتوے پر عمل کیا تو اس کا گناہ ہوگا، 2 نے کیا ہے تو 2 کا گناہ، 10 نے کیا ہے 10 کا گناہ، 100 نے، ہزاروں نے، لاکھوں نے غلط فتوے پر عمل کیا ہے، تو جس غلط فتویٰ دینے والے نے یہ کام کیا، ان سارے لوگوں کی سزا، ان سارے لوگوں کا گناہ اسی مجرم مفتی کی گردن پر ہوگا۔ یہ ڈر تھا حضرات صحابہ کرام کو بھی کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے۔ اور آپ کو بتاؤں میں میرے بھائیوں، آپ کو بتاؤں ہمارے اسلاف صحابہ کرام کی سیرت کے بارے میں، تابعین کے بارے میں کہتے ہیں یہ بات تو اسی وقت کہہ دی گئی تھی جب دور صحابہ ختم ہوا، تابعین کا دور آیا، اور اس تابعین کے دور میں جن لوگوں نے علم صحابہ کو علم تابعین کے ذریعے سے نہیں حاصل کیا،
آزاد ہو گئے، منمانی باتیں کرنے لگے، شہرت کے پیچھے کچھ لوگ پڑ گئے، میڈیا کے پیچھے پڑ گئے۔ اس وقت کا جو میڈیا تھا یعنی چرچا، لوگوں کے اندر مقبولیت، لوگوں کے اندر اشتہار، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ ایسے لوگوں کو قصاص کہا جاتا تھا، مذکرین، نصیحت کرنے والے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، واعظین، نصیحت کرنے والے، اس سے اس سے بیان کر کے لوگوں کو اللہ سے قریب لانے کا دعویٰ کرنے والے، لوگوں کو دین سے قریب لانے کا دعویٰ کرنے والے، لوگوں کو علم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جنت سے، جہنم سے۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کی بات کرنے والوں نے یہ مسئلہ جب پھیل گیا تھا، اسی وقت تابعین نے کہا تھا، اللہ کی قسم ہے آج ایسے ایسے مسائل میں لوگ جواب دینے لگے ہیں، آج ایسے ایسے مسائل میں لوگ جواب دینے لگے ہیں، ایسے ایسے مسائل کا حل بتانے لگے ہیں، ایسے ایسے مسائل کا سولوشن اور استفتاء کا فتویٰ دینے لگے ہیں۔ اگر ایسے مسائل عمر بن خطاب کے دور میں پیش آتے تھے تو عمر بن خطاب اس کا فیصلہ اکیلے نہیں کرتے تھے، دو چار سے بھی نہیں کرتے تھے، لَجَمَعَ لَهَا أَهْلَ بَدْرٍ، بلکہ عمر بن خطاب ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اہل بدر کو جمع کرتے تھے، بدری صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے۔ تب جا کر کے بتاؤ بدریوں، تم نے نبی کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے، ساتھ میں رہے ہو، خلوت میں، جلوت میں، رات اندھیرے میں، اجالے میں، صلح میں، جنگ میں، سفر میں، حضر میں، تم اللہ کے نبی کے سب سے قریب رہے ہو۔ بتاؤ بدریوں، اس مسئلے میں اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہے تمہارے پاس؟ اس مسئلے میں کیا جواب دیا جائے، کیا حل ہے، کیا سولوشن ہے؟ یہ طریقہ تھا جن کا، حضرات صحابہ کرام کا اور تابعین کا۔ یہ پورا منظر کس کے سامنے تھا؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھا۔ اس لیے ان کو یہ برداشت نہیں تھا میرے بھائیوں، برداشت نہیں تھا کہ میری کتاب کو حکومت اس کو آئین کے طور پر نافذ کر دے، دستور کے طور پر نافذ کر دے، نہیں منظور کیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حالت بدتر ہوتی گئی، دھیرے دھیرے حالات بگڑتے گئے۔ یہ امت علم سے، علم کے اصولوں سے، علم کے ضابطوں سے، دعوت کے اصولوں سے، دعات کی جو خصوصیات ہوتی ہیں، دعات اور علماء کی جو واجبی اور لازمی صفات ہوتے ہیں، ان سے آزاد ہو کر کے میڈیا کے اندر بہ گئی اور نہ جانے کیسے کیسے معیار بنا کر کے علم سے رشتہ جوڑ لیا، نہ جانے کیسے کیسا معیار بنا کر کے دعوت سے رشتہ جوڑ لیا، مسائل سیکھنے لگے، استاد بنا لیا، مفتی بنا لیا، محدث بنا لیا، خطیب بنا لیا، لیکچرر بنا لیا، اور ان سے وابستہ ہو کر کے علم حاصل کرنے لگے۔ تو امت کے اندر عقیدے میں، ایمان میں، منہج میں، فرائض و واجبات میں، معاش کے مسائل میں، سماج کے مسائل میں، معاشرت کے مسائل میں، الغرض زندگی کے ہر مسئلے میں بے انتہا بے اعتدالی شروع ہو گئی، بگاڑ آ گیا، فساد آ گیا۔ تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہو گیا میرے بھائیوں۔ میں اس وقت اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب فتنہ ہے جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے جو دھیرے دھیرے صادق آ رہی ہے، دھیرے دھیرے اپنی حقیقت کی شکل میں دنیا کے سامنے عام ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے کہا تھا قرب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے، یرفع العلم ویظہر الجہل، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں میرے بھائیوں، اتنے ساری یونیورسٹیاں، اتنے سارے کالجز، اتنے سارے ایجوکیشن کے ہب اور اتنی ساری کلاسز اور اتنے سارے آن لائن آف لائن راستے، میرے بھائیوں قریب سے دور سے نیشنل انٹرنیشنل گلوبل تعلیم کا اتنا بڑا نیٹ ورک بنا ہوا ہے، اتنے بڑے نیٹ ورک کے باوجود کیسے جہالت پھیل جائے، کیسے علم اٹھا لیا جائے گا؟ اسی علم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کا انحراف پیدا ہو رہا ہے۔ جس علم کے اٹھنے کی بات چل رہی ہے ہم نے اس کو نہیں سمجھا، جس جہالت کے پھیل جانے کی بات چل رہی ہے ہم نے اسے نہیں سمجھا۔ کاش ہم نے اسے سمجھا ہوتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حالت یہ ہو گئی کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہی ایجوکیشن، یہی تعلیم اور یہی ثقافت جس کو کہا جاتا ہے، یہی معیار بن گیا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی ڈگریاں
دنیا کی ڈگریاں، شرعی علوم نہیں، دنیاوی علوم کی ڈگریاں، عصری علوم کی ڈگریاں، اس میں بڑے بڑے اونچے اونچے نام، اس کو لوگوں نے دین کے اندر بھی مرجع بنا لیا. یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا. میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اللہ کی کلام قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. وہ آیت کریمہ اس کا تذکرہ آئے گا. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں. جائیں، میدان جہاد میں جانے والے جائیں، لیکن ایک جماعت چھوٹی سی ایسی ہونی چاہیے جو بالکل فارغ ہو کر کے، تمام کاموں سے فارغ ہو کر کے، اپنے آپ کو فارغ کر کے کیا کرے، وہ اللہ کے دین کا صحیح علم حاصل کرے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. اس لیے ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی سی جماعت نکلنی چاہیے. 100 لوگوں میں سے 15 لوگ 10 لوگ، دوسرے 100 لوگوں میں سے 10 لوگ 15 لوگ، اس محلے کے 100 لوگوں میں سے 10-15 لوگ، اس سے 10-15، اس سے 10-15، اس سے 10-15. ہر بڑی جماعت میں سے ایک جماعت نکلنی چاہیے. کیوں نہیں نکلتی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکل جائے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کا گہرا علم حاصل کرے، دین کی فقہ حاصل کرے، ادھر ادھر کی اسٹڈی نہ کر لے اخبارات کی طرح، یا جس طرح سے دنیا کے ہر علم کے علاوہ دنیا میں ہر علم کا ماہر دوسرے علوم کو بھی جانتا ہے. بات کو سمجھیں، جس طرح سے دنیا میں ہر علم کا ماہر بہت کچھ تھوڑا زیادہ دوسرے علم کو بھی جانتا ہے، اس طرح سے نہیں، بلکہ کس طرح سے لیتفقہوا فی الدین، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا گہرا علم حاصل کرے. یہ اللہ فرماتا ہے میرے بھائیوں، اس سب کو میدان جہاد میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک جماعت چھوٹی لازماً کس کام کے لیے نکلے؟ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے. یعنی یہ وہ بات بتائی جا رہی ہے جو سب سے بنیادی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی سب سے پہلی مثال ہے. اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، اور اس کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ایک طبقہ جو صرف اور صرف علم حاصل کرنے کے لیے پورے طور پر فارغ ہوتے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اچھا آیت کریمہ پوری کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اس کے بعد جب علم حاصل کر کے واپس آئیں، جب علم حاصل کر کے واپس آئیں اپنی قوم کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف، اپنے شہر ملک بستی کی طرف واپس آئیں، تب ان کو ڈرائیں، ان کو آگاہ کریں، چوکن نہ کریں. ہم نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد گاؤں میں آئے، بستی میں آئے، شہر میں آئے، علاقے میں آئے، اور ہم نے آ کر کے بتایا بھائی کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، یہ عقیدے کا فساد ہے، ایمان کا فساد ہے، یہ منہج کا بگاڑ، یہ بدعملی ہے، یہ نماز ترک کرنا حد درجہ کبیرہ گناہ ہے، یہ حرام کاروبار ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے، زنا ہے، بدکاری وغیرہ. ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کریمہ پر غور کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے، اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. یہی طبقہ ہے میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیتفقہوا فی الدین، انہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے اس کا بھلا اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ جو سسٹم ہے صحابہ کرام کے اوپر اس آیت کریمہ کو فٹ کر کے دیکھو، اس کے بعد تابعین کے اوپر فٹ کرو، تبع تابعین کے اوپر فٹ کرو، اور اس کے بعد بھی میرے بھائیوں دوسری کے بعد تیسری، چوتھی، پانچویں صدی اور آگے بڑھ کر کے ہر صدی پر اس آیت کریمہ کو فٹ کرو.
بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت ہونی چاہیے جو علم کا کام کرے گی، جو دعوت کا کام کرے گی، جو خطبہ دینے کا کام کرے گی، جو نصح کا کام کرے گی، اصلاح کا کام کرے گی، ارشاد کا کام کرے گی۔ میرے بھائیوں، جو تصنیف کا کام کرے گی، جو تحقیق کا کام کرے گی، جو جرح و تعدیل کا کام کرے گی، جو لوگوں کو حق و باطل بتانے کا کام کرے گی، لوگوں کو انحراف سے ڈرانے کا کام کرے گی، ایک جماعت اس کے لیے پورے طور پر تیار رہنی چاہیے۔ اب اگر صحابہ کرام کو آپ دیکھیں تو ایسے تو تمام صحابہ نبی کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے سنت کا علم رکھنے والے تھے، قرآن کا علم رکھنے والے تھے، لیکن کیا آپ نہیں جانتے کہ جب علم کی بات آتی ہے تو چند ناموں کو انگلیوں پر لیا جاتا ہے، جو مرجع ہے، جو سورس ہے، سرچشمہ ہے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اور باریکی سے سمجھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر حلال و حرام کی معلومات کرنی ہے تو ہے تو میرے ساتھ سارے صحابہ کو حلال و حرام کی معلومات، لیکن معاذ بن جبل سے زیادہ حلال و حرام کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ حلال و حرام کی معلومات ہوگی تو معلومات میری ہوگی تو معاذ بن جبل کے پاس جانا، سمجھ رہے ہیں؟ فرائض کی معلومات حاصل کرنی ہوگی، کس کو کتنا حصہ دینا ہے مرنے والے کے مر جانے کے بعد، کس کو کتنا حق ملے گا، 1/4، 1/8، 1/6، 1/2، 1/، میرے بھائیوں 3 کتنا ملے گا، 2 سلس کتنا ملے گا، کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا، یہ اگر جاننا ہے تو تمہیں چاہیے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ قائم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں سنت سب کے پاس ہے، لیکن یہ کبار علماء، چوٹی کے علماء ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر کا علم سب کو ہے، لیکن جو علم ابن عباس کو ہے، ان کے بعد ایسی ترتیب میں حضرت علی کو ہے، جو علم میرے بھائیوں المومنین عائشہ کو ہے، کیا وہ علم دیگر صحابیات کو ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، ایک تو یہ تعلیم کہ سب لوگ علم حاصل کر، سب کو میدان جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چھوٹی سی جماعت علم حاصل کرنے کے لیے پورے طور پر فارغ ہو جائے اور علم حاصل کر کے آئے، لوگوں کی اصلاح کرے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی ان کے اندر یہ تخصص بتلا رہے ہیں کہ سب علم حاصل کر کے آئے ہیں، لیکن جس کے پاس جس سبجیکٹ کا گہرا علم ہے وہ علم اس سے حاصل کرو، فرائض کا ان سے حاصل کرو، تفسیر کا ابن عباس سے حاصل کرو، علی بن ابی طالب سے حاصل کرو، فرائض کا زید بن ثابت سے حاصل کرو، نسب کا ابو بکر صدیق سے حاصل کرو۔ میرے بھائیوں، گھریلو مسائل ہو، اندرونی مسائل ہو، معاشرت کے اور خانگی مسائل ہو، گھریلو یعنی میاں بیوی وغیرہ کے مسائل ہو، تو ایسے مسائل حضرت عائشہ سے پوچھ لیا کرو۔ حفصہ بھی جانتی تھی کہ نہیں جانتی تھی، میمونہ جانتی تھی کہ نہیں جانتی تھی، اور میں اس لیے مردوں کا عورتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کیونکہ بے اعتدالی بہت دور تک جا رہی ہے۔ بڑے نام ہیں دنیا میں ایسے لوگوں کے، مردوں کی ایک فہرست ہے جو ان ساری صفات سے آری، علم سے آری، فقہ سے آری، تفسیر سے آری، حدیث سے آری، عربی زبان سے یتیم، لیکن اسٹیجوں کی زینت، ممبروں کی زینت، میڈیا پر شور بچا ہوا ہے ان کا۔ اور میں کیا بتاؤں میرے بھائیوں، یہ ہمارے عزیز نوجوان، یہ ہمارے عزیز بھائی، ان کو تو جو برقرانا چاہے برقرا لے، ان کی عمر کا، کچی عمر کا حرامی فائدہ اٹھا لیتا ہے، ان کی جذباتیت کا حرامی فائدہ اٹھا لیتا ہے، ان کے ایموشن کا حرامی فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اپنے باپ کے لیے سنتے، اپنی ماں کے لیے سنتے، اپنے بڑے بھائی کے لیے سنتے۔ علماء کس خاطر میں ہے میرے بھائیوں؟ حالت صورتحال تو ایسی ہو گئی ہے کہ یہ دائیں بائیں نہیں جانتے ہماری بغل کی مسجد میں کون سا درس ہو رہا ہے، بغل کی مسجد میں کون سا خطاب ہو رہا ہے، خطیب کون ہے، موضوع کیا ہے، عقیدہ کا، عقیدے کا، منہج کا، عمل کا، سلوک کا، عبادت کا، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ان کو بہت دور دور کی خبر برابر رہتی ہے۔ پڑوسی ملکوں میں چلے جاتے ہیں، کبھی ایشیا سے باہر نکل جاتے ہیں، کبھی یورپ کا چکر لگاتے ہیں، کبھی عرب کا چکر لگاتے ہیں، کبھی افریقہ نکل جاتے ہیں۔ ایران توران کے اس اساتذہ جن کو پتا بھی نہیں، جن کا پتا بھی نہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، ان کا علم کیا ہے، ان کے اساتذہ کیا ہے، ان کا تخصص کیا ہے، ان کا ماضی گزارے کیا ہے، نہیں معلوم ان کو، لیکن افسوس ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس لیے کیوں بھاگتے ہیں؟ اچھا بھاگتے کیوں ہیں؟ اس لیے بھاگتے ہیں کہ فالوور بہت زیادہ ہے،
اس لیے بھاگتے ہیں کہ فالوور بہت زیادہ ہیں، اس کے سننے والے اتنے زیادہ ہیں، اس کو فالو کرنے والے اتنے زیادہ ہیں، اس نام پر ہمارے نوجوان ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اچھا حیرت تو یہ ہے کہ جبریل امین کی طرح خود ہی اس کے صحیح غلط کا فیصلہ بھی کرنا شروع کر دیتے۔ اگر کوئی عالم آئے، ہمارا بڑا آئے اور ہم کو سمجھائے کہ بھائی اللہ کے بندو کیوں ان جاہلوں کو سنتے ہو، ان کا میدان علم کا نہیں، ان کا میدان حدیث کا نہیں، تفسیر کا نہیں، فقہ کا نہیں، حلال و حرام کا نہیں، فتوے کا نہیں، تاریخ کا نہیں، سیرت کا نہیں، یہ کسی میدان کے ہے ہی نہیں، علم کے میدان کے کسی راستے کے نہیں ہیں یہ، اور جس راستے کے ہیں اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ پکڑ رکھا ہے۔ کوئی سمجھانے آ جاتا ہے تو لوگ اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے عزیز نوجوان کہتے ہیں ان کو حسد ہے ان لوگوں سے، ان زیادہ مشہور لوگوں سے ان علماء کو حسد ہے، ان کی کوئی پہچان نہیں، ان کی کوئی شناخت نہیں، ان کوئی مقبولیت نہیں، ان کا کوئی میڈیا پر ذکر نہیں، اس لیے ان کو حسد ہے، ان کو اس سے نفرت ہے، ان کو اس سے چڑ ہے۔ میرے بھائیوں، دوسروں کی فکر مت کرو، دوسروں کی فکر مت کرو، ذرا سنجیدگی سے غور کر لو کہ جس چیز کا علم تم کو حاصل کرنا ہوتا ہے اس کا علم اسی کے ایکسپرٹ سے حاصل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ، سائنس کا طالب علم سائنس کے کالج میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ انجینئرنگ کے کالج میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ اس کے ایکسپرٹ سے علم حاصل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ بتائیے، کیا کبھی کوئی اس بات کے لیے راضی ہوگا کہ اسے میڈیکل کا علم حاصل کرنا ہے اور وہ کسی عالم کے پاس آ کر کے اسے سیکھنا شروع کر؟ ایک انجینئر کے پاس جا کر کے میڈیکل کا علم حاصل کر، ایک انجینئرنگ کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے؟ یہ کتنی الٹی بات ہے کہ جس فن کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے اسی فن کے ایکسپرٹ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جو طریقہ نبی نے بتلایا، فرائض کے ایکسپرٹ کون ہیں؟ زید بن ثابت، تفسیر کے ایکسپرٹ اور ماہر حضرت ابن عباس، ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، ایسے حلال و حرام کے ایکسپرٹ حضرت معاذ بن جبل، نسب خاندان اور نسب کا علم رکھنے والے کون ہیں ایکسپرٹ؟ ماہر کون ہے؟ حضرت عبداللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ الغرض کہنے کا مطلب بطور مثال ہے، اور باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ آپ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام، قرآن کریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس بات کی رہنمائی کر رہے ہیں وہ بہت ہی باریک ہے۔ قرآن کا علم حاصل کرو، سنت کا علم حاصل کرو، صحابہ کی سیرت جانو، اور اس کے بعد اس کے اندر بھی یہ دیکھنا ہے کہ کس فن کا، کس سبجیکٹ کا ماہر کون ہے، اس کا ایکسپرٹ کون ہے۔ حدیث کے ایکسپرٹ سے حدیث کا سوال کرو، حدیث کا علم حاصل کرو، فقہ والے سے فقہ کا علم حاصل کرو، فرائض والے کا فرائض سے، عربی زبان والے کا عربی زبان سے، میرے بھائیوں قواعد والے کا قواعد سے، عقیدے والے کا عقیدے سے، منہج والے کا منہج سے علم حاصل کرو۔ اللہ کے نبی اتنی باریک تعلیم دے رہے ہیں، اور امت کا حال یہ ہے نوجوانوں کا کہ وہ یہ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ جس کو ہم نے استاد بنایا ہے اس کا دین کے علم سے کوئی رشتہ ہے بھی کہ نہیں۔ ہر ایرے گہرے کو اپنا استاد بنا رکھا، جڑے ہوئے ہیں لوگ، فالو کر رہے ہیں، دیوانے ہیں ان کے پیچھے میرے بھائی۔ اور ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری جگہوں پر ہم نے بات کہی کہ اگر ان لوگوں کی عقیدے کی غلطیاں، منہج کی غلطیاں، مسائل کی غلطیاں، فقہ کی غلطیاں، حلال و حرام کی غلطیاں اگر اکٹھا کرنے کی فرصت ہو تو میرے بھائیوں آپ کو پوری کتاب تیار ہو جائے گی۔ اتنا بگاڑ ہے ان کے عقیدوں میں، ان کی تقریروں، ان کے دروس میں، ان کے سوالات میں، ان کے جوابات میں، ان کے مسائل میں بے انتہا گڑبڑیاں ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائیوں آدمی کو ساری باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک کا دو کا مثالیں کافی ہے۔ جب آدمی اس میدان کا نہیں ہے، ایک غلطی اس کے سامنے آئی ہے، کل بہت ساری غلطیاں بھی سامنے آ جائیں۔ ایک آدمی وائرمین نہیں ہے، الیکٹریشین نہیں ہے، اگر وہ بغیر علم کے وائرنگ کا کام کرنا شروع کر دے تو ایک چھوٹا سا حادثہ ہوگا، کوئی چھوٹا سا شاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسی وقت چوکنا نہ ہو جایا جائے، پوری بلڈنگ کی وائرنگ کا کام اس کے حوالے کر دیا جائے تو پوری بلڈنگ میں آگ لگا دے گا کہ نہیں لگا دے گا؟ کافی ہے اتنا جاننے کے لیے کہ وہ علم کا ہے، میدان کا آدمی نہیں ہے۔ آج چھوٹی سی غلطی کیا ہے، جب اس میدان کا نہیں ہے تو صبح شام غلطیاں کرے گا، بار بار غلطیاں کرے گا۔ میرے بھائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت کے نوجوان اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، سنجیدہ نہیں۔
وہ اپنے علماء سے جڑنا نہیں چاہتے، اپنے جماعت سے، اپنی جمعیت سے جڑنا نہیں چاہتے، اپنی مساجد سے جڑ کر کے وہاں کے خطبوں سے، وہاں کے دروس سے، وہاں کی مسائل سے، وہاں کے علمی حلقات سے جڑ کر کے علم حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ ان کو معمولی کام لگتا ہے، چھوٹا کام لگتا ہے، بلکہ مسجدوں ہی سے نفرت۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ مسجدوں ہی سے نفرت ہے، اور جب آپ کی مسجدوں سے دور ہو جائے، جماعت سے دور ہو جائے، علماء سے دور ہو جائے، مصلحین سے دور ہو جائے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر اس کے دین کا کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا اس کے دین کا۔ میرے بھائیوں، بہت عجیب و غریب بات ہے۔ مجھے امام ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے۔ امام ربیعۃ الرائے امام مالک ہی کے زمانے کے ہیں، چوٹی کے امام ہیں، امام مالک ہی کے زمانے کے ہیں، جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے اسی دور کے ہیں یہ۔ ان کے پاس کچھ لوگ گئے، یا امام مالک کے پاس گئے، پھر امام مالک نے ان کو کہا کہ امام ربیعہ کے پاس چلے جاؤ۔ امام ربیعہ کے پاس جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ زاروں کے دار رو رہے ہیں۔ امام ربیعہ کیا کر رہے ہیں؟ زاروں کے دار پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا امام صاحب ایسا کیا معاملہ ہو گیا آپ کے ساتھ کہ آپ اتنا زاروں کے دار رو رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ نزلت بک مصیبت، کیا آپ پر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کسی کی موت ہو گئی ہے، یا کوئی آگ لگ گئی، کوئی طوفان آ گیا، کوئی آفت، کیا معاملہ ہو گیا آپ کے ساتھ، آپ زاروں کے دار ہو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، ایسی میری ذات میں کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے، سنو اللہ کی قسم، امام ربیعہ کے دور کی بات ہے، امام ربیعہ کے دور کی بات ہے، یعنی دوسری صدی ہجری کی بات میں کر رہا ہوں، آپ یہ سمجھ لیں۔ کہتے ہیں بات یہ ہو گئی ہے، ایسے لوگوں سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے جن کے پاس دین کا علم نہیں، مصیبت یہ آ گئی ہے قد استفتی من لا علم له، ایسے لوگوں سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے جن کے پاس علم۔ آپ سوچیے کہ ہمارے اسلاف روتے تھے سن کے کہ غیروں سے، غیر عالموں سے فتویٰ پوچھا جا رہا، یہ سن کر کے روتے تھے۔ بتائیے آج ہمارا دور دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ ان کے مفتیوں کو دیکھو، کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر ہے تو کوئی وکیل ہے تو کوئی باڈی بلڈر ہے تو کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، الگ الگ ایکسپرٹ ہیں میدانوں کے، اور ہمارے مفتی ہیں، ہمارے محدث ہیں، ہمارے فقیہ ہیں، ہمارے خطیب ہیں، ہمارے مقرر ہیں، ہم سارا مسئلہ دین کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ باتیں کسی سے نفرت کی بنیاد پر نہیں کہی جا رہی، یہ باتیں آپ سے خیر خواہی کی بنیاد پر کہی جا رہی ہیں، نصح کی بنیاد پر، تاکہ ہمارے بچے عزیز بہت جلد ہوش کے نام بھول لیں، بہت جلد غور کرنے، بہت جلد سوچنے، بہت جلد پلٹ آئیں اپنی اصلاح کی طرف، لوٹ جائیں صحیح راستے کی طرف۔ یہ راستہ علم حاصل کرنے کا بڑا غلط پکڑ رکھا ہے نااہلوں سے۔ یاد رکھو جب نااہلوں کو کوئی ذمہ داری دے دی جائے گی جس کا وہ اہل نہیں ہوگا، جب کسی کو ایسی ذمہ داری دے دی جائے گی جو اس کا میدان نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جان لو کہ قیامت قریب ہے، جان لو کہ قیامت قریب ہے، کیونکہ نااہلوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ جو منصب کے لائق نہیں اسے منصب دیا جا رہا، جو خلیفہ نہیں کے لائق نہیں اسے خلافت دی جا رہی ہے، جو گورنر کے لائق نہیں اسے گورنر بنایا جا رہا، جو مفتی کے لائق نہیں اسے مفتی بنایا جا رہا، جسے علم سیکھا نہیں جا سکتا اسے علم کا سورس بنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جو عربی زبان نہ پڑھ سکتا ہو، عربی زبان نہ جان سکتا ہو، بلکہ اور تو اور قرآن کریم ناظرہ بھی نہ پڑھ سکتا ہو، اسے لوگوں نے دنیا کا سب سے بڑا مفتی بنا رکھا ہے، عالم بنا رکھا ہے۔ یہ پستی ہے آج کے دور کی ہمارے، اور میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا چند باتیں، چند حوالے دلائل کے بھی آپ کے سامنے آ جائیں، اللہ کی کلام کی آیت کریمہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں بہت ساری باتیں ہیں، یوں سب گردش کرتی ہیں، لیکن میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں اختصار کے ساتھ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو باتیں خاص طور پر یاد رکھی۔ نمبر ایک، پہلی بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ پست لوگوں سے علم حاصل کیا جائے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے
اصاغر سے علم حاصل کیا جائے. اصاغر کیا ہے؟ اکابر جیسے ہے نا، اسی کا الٹا کیا ہے؟ اصاغر. اکابر بڑوں کو کہا جاتا ہے، اسی کا الٹا کیا ہے؟ اصاغر چھوٹے. اور اکبر کے معنی ہوتے ہیں سب سے بڑا، اصغر کے معنی ہوتے ہیں سب سے چھوٹا. سب جانتے ہیں افعال تفضیل کا. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اصاغر کے پاس علم حاصل کیا جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. علم کہاں تلاش کیا جائے گا؟ علم کہاں تلاش کیا جائے گا؟ علم کہاں ڈھونڈا جائے گا؟ کہاں ڈھونڈا جائے گا؟ عند الاصاغر، ایک دم چھوٹے والوں کے پاس رش کے. آپ بتائیے، علماء کی بھیڑ ہے الحمدللہ. ابھی علماء مرے نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علم کب اٹھے گا؟ جب علماء مر جائیں گے. جب علماء مر جائیں گے تو ان کے مرنے سے علم اٹھ جائے گا. جب کوئی عالم نہیں بچے گا جس سے لوگ کنسلٹ کریں، رجوع کریں، مسئلہ پوچھیں، فتویٰ پوچھیں، حلال و حرام کا حکم پوچھیں، کوئی باقی نہیں بچے گا. تب صرف جاہل رہیں گے. ان جاہلوں کو اپنا بڑا مانا لے، تب جا کر کے لوگ جاہلوں کے پیچھے چلیں گے. لیکن اگر جاہلوں کا یہ دور نہیں آیا ہے، علماء مرے نہیں ہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں علماء موجود ہیں. اور اتنی بڑی تعداد علماء کی موجود ہے، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے مسجدیں، مدرسے، شعبے، وسائل جدید قدیم سب موجود ہیں. اس کے باوجود بھی آپ اگر میرے بھائیوں ان علماء کو چھوڑ کر غیر علماء سے علم حاصل کرتے ہو تو آپ بتاؤ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ پھر کون سا منظر آئے گا؟ علم اٹھنے سے پہلے علماء موجود ہیں. کیا منظر ہے میرے بھائی؟ علماء کے مر جانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جاہلوں کو سردار بنا لیا. آپ نے علماء کے جیتے جی، علماء زندہ ہیں، بھیڑ ہے، بڑی تعداد میں علماء موجود ہیں. ان کے ہوتے ہوئے آپ نے جاہلوں کو اپنا سردار بنا رکھا ہے. کیا ہوگا منظر؟ عالم کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے بتاؤ میرے بھائی. نتیجہ وہی ہوگا جو آج دکھائی دے رہا ہے. ہمارا نوجوان خاندانی اہل حدیث، پردادا اہل حدیث، دادا باپ سب اہل حدیث، مدرسوں کے ذمہ داران، مسجدوں کے ذمہ داران، فائنینسر، ٹرسٹی، مین ٹرسٹی، انڈر ٹرسٹی، ایسی تیر دعوتی چیزوں سے جڑنے والے ہمارے باپ، ان کے بچے عقیدے میں بگاڑ ہے، ان کے منہج میں بگاڑ ہے، ان کے عبادات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کو سیاست سے لینا دینا ہے. یہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، وہ ایسی پلاننگ کر رہا ہے. سیاست سے دلچسپی ہے اس کو. سعودی عرب میں یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے. اس سعودی عرب کا امتحان حساب اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سے لے گا. جو کر رہا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا. مجھ سے آپ سے اللہ تعالیٰ میرے عقیدے کا، میرے عمل کا، میری اچھائی کا، میری برائی کا حساب و کتاب لے گا. ہمیں دنیا کی چکر میں پھنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا کام ہے کہ ہم علم حاصل کر کے اپنے عقیدے، منہج، عبادات، اخلاق، کردار، کاروبار، ان سب کی اصلاح کریں. ایک نیک سچا مسلمان بن کر کی زندگی گزاریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. بس میرے بھائیوں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، میرے بھائیوں کسی بوجھ والے کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا. میرا بوجھ آپ نہیں اٹھائیں گے، آپ کا بوجھ میں نہیں اٹھاؤں گا. آپ کے گناہ کا سوال مجھ سے نہیں ہوگا، میرے گناہ کا سوال آپ سے نہیں ہوگا. نہ امریکہ کا افریقہ سے، نہ افریقہ کا امریکہ سے، نہ عرب کا عجم سے، نہ عجم کا عرب سے. ہمارا جاتا ہی ہوتا اس سے میرے بھائی. اس لیے اس سیاست کے چکر میں نہ پڑو. یہ وہی خارجیت ہے، یہ وہی اخوانیت ہے جس نے ہم کو، آپ کو، ہمارے بچوں کو علم کی مجلسوں سے نکال کر سیاست کے چکر میں ڈال دیا. ہم دنیا سے اپڈیٹ نہیں کیا چل رہا ہے، لیکن اپنے عقیدے کی اصلاح نہ کر پائیں، اپنی عبادات کی اصلاح نہ کر پائیں، اپنے عمل کی اصلاح نہ کر پائیں. کتنے نوجوان بچے ہیں اپنے ماں باپ کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے، اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتے. ان کو دنیا داری، ادھر ادھر کی باتیں بڑی دلچسپی کی لگتی ہیں. اچھا، میں اب یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بات آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم سب سے گھٹیا لوگوں سے حاصل کیا، سب سے چھوٹے. آسان نے فرمایا اللہ کے نبی نے. اور ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی، امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی. کب تک؟ جب تک علم اپنے بڑے علماء سے حاصل کرتی رہے گی.
علماء ہی سے نہیں بلکہ بڑے علماء سے حاصل کرتی رہے گی، امانت دار علماء سے علم حاصل کرتی رہے گی۔ امانت دار علمی امانت ہونی چاہیے، علمی امانت، دلائل کی امانت، استدلال کی امانت، تبلیغ کی امانت، دنیا داری کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے، شہرت کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی خود خود آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، امانت داری ہونی چاہیے، علمی عملی دعوتی اصلاحی امانت کے ساتھ علم حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، نہ دنیا چاہت ہو، نہ شہرت چاہت ہو، نہ مقبولیت چاہت ہو، نہ پبلسٹی کوئی مقصد ہو، مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی نشر و اشاعت، یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اب یہ چھوٹے سب سے گھٹیا لوگ جو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پست لوگ، سب سے چھوٹے لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ نمبر ایک اس میں کون آتا ہے؟ بدعتی۔ بدعتیوں سے علم حاصل کر، بدعتیوں سے علم حاصل کرے کوئی۔ آج تو ہماری بے علمی یا کم علمی کا عالم یہ ہو گیا ہمارے عزیزوں کا کہ اگر کوئی بدعتی اگر کسی مسئلے میں ہماری تائید کر دے، کسی مسئلے میں ہماری حمایت کر دے، ہائے بھائی اہل حدیثوں کا یہ مسئلہ بہت صحیح ہے، اہل حدیثوں سے اختلاف ہے ہمیں لیکن اہل حدیثوں کا یہ مسئلہ بہت اچھا ہے، اگر ایک بدعتی ایسی بات کہہ دیتا ہے تو ہمارے نوجوان اس کی ویڈیو کو اتنا پھیلاتے ہیں کہ وہ خود اس بدعتی کے فارورڈ نہیں پھیلاتے، کہتے ہیں بہت اچھا آدمی اہل حدیثوں سے بہت قریب ہے، اہل حدیثوں سے بہت قریب ہے۔ ارے سمجھو ذرا فتنوں کو، نبی نے فرمایا تھا کاہن 99 جھوٹ کے بیچ میں ایک سچ ملا کر کے دنیا کے سامنے پھیلائے۔ ایک بات سچی نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ جو فرشتوں کے واسطے سے آئی وہ بات سچی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 100 کذبہ، 100 جھوٹ ملا کر کے اس کو بیان کرتے ہیں، ایک بات جو اللہ کی طرف سے آئی وہ سچی نکلتی، بقیہ 100 باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، اور اسی ایک سچی بات کی وجہ سے ان کی 99 باتوں کو بھی لوگ سچا سمجھتے، کہتے وہ جواب دیا تھا صحیح تو ہے، صحیح نکلا تھا اس لیے چلو، صحیح بات بتائی تھی اس لیے چلو۔ یہ صورتحال بن گئی ہے میرے بھائیوں۔ اب یہ بدعتیوں، میں کیا کہہ رہا تھا؟ اساغیر سے مراد ایک نمبر پہ کون ہے؟ اہل بدعت۔ نمبر 2 دوسرے لوگ کون ہیں اس کے اندر؟ دوسرے لوگ اساغیر میں وہ ہیں جو نااہل، کون ہے وہ؟ نااہل، علم والے نہیں ہیں، علم دین سے ان کو شغف نہیں ہے، علم دین ان کا میدان نہیں، قرآن نہیں، عقیدہ نہیں، تفسیر نہیں، حدیث نہیں، فقہ نہیں، بلاغہ نہیں، اصول تفسیر نہیں، اصول حدیث نہیں، اصول تخریج نہیں، اصول میرے بھائیوں فقہ کچھ بھی نہیں، وہ الگ میدانوں کے لوگ ہیں۔ ایسے نااہل لوگ بھی اساغیر میں آتے ہیں، اس میں آتے ہیں اساغیر سب سے گئے گزرے لوگوں میں آتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے تو قیامت کی نشانیوں میں سے تو کیا آپ کو خالی خبر دی جا رہی ہے؟ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نیوز تھوڑی نہ سنا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں تمہیں ایسا مت کرنا، تم پست لوگوں سے نہ جڑنا، اپنے کرام علماء سے لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اصاغرهم، لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اكابرهم وعن امنائهم۔ میری امت کے لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک اپنے بڑوں سے علم حاصل کریں گے اور امانت داروں سے علم حاصل کریں گے۔ فَإِذَا أَخَذُوا عَنْ صِغَارِهِمْ وَشِرَارِهِمْ خَلَقُوا، اگر یہ امت کے لوگ اگر چھوٹوں سے علم حاصل کرنے لگیں گے، چاہے بدعتیوں سے اور چاہے نااہلوں سے علم حاصل کرنے لگیں گے، وَشِرَارِهِمْ اور بروں سے علم حاصل کرنے لگیں گے، خَلَقُوا ہلاک ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے حدیث کے اندر، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے۔ اچھا، میں آگے یہ بات کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اور اس بات کو سمجھو۔ ابھی میں آپ سے میڈیکل سائنس کی بات کر رہا تھا، انجینئرنگ کی بات کر رہا تھا، الیکٹرک کی بات، یہ جو وائرنگ کا علم ہے اس کی بات کر رہا تھا۔ اسی تناظر میں اللہ کے نبی کی حدیث کو آپ سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تطبب ولم يعلم منه طب فهو قامن۔ ابو داؤد
اس میں سنن ابو داؤد کی روایت صحیح روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی ڈاکٹری کے علم کے بغیر ڈاکٹری کرنا شروع کر دے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یہ جو راستہ جو کھلا ہے یہ غیر عالموں کا، یہ نااہلوں کا جو راستہ کھلا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب ہی نہیں کسی نے کھولا ہے، ڈاکٹر صاحب کھل نہیں اس چیز کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہاں نکتہ، جو آدمی ڈاکٹری کرے اور ڈاکٹری کا علم نہ ہو اس کے پاس، طبابت کرے، طبابت طب، اور اس کو طب کا علم نہ ہو، فہو ضامن، تو وہ ضامن ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، اس نے کوئی دوا دے دیا، ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے انجیکشن لگا دیا، ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی چیز پلا دیا، ناک سے پلا دیا، منہ سے پلا دیا مثال کے طور پر، یا کوئی اور علاج کر دیا، لیکن وہ ڈاکٹر ڈاکٹری نہیں جانتا، ڈاکٹری کا علم اس کے پاس نہیں ہے، اس کی جان چلی گئی، وہ ضامن ہو، اس کی جان چلی گئی وہ کیا ہوگا بھائی؟ ضامن ہوگا۔ اس کا کوئی ہاتھ شل ہو گیا وہ ضامن ہوگا، اس کی آنکھ خراب ہوگی وہ ضامن ہوگا، اس کی سماعت چلے گی وہ ضامن ہوگا، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا وہ ضامن ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اگر طب کے مسئلے میں اللہ کے نبی یہ بات بیان کرتے ہیں تو عقیدے کے بارے میں کیا ہوگا بتاؤ مجھے؟ حدیث کے بارے میں کیا ہوگا؟ حلال حرام کے بارے میں کیا ہوگا؟ سنت کے بارے میں کیا ہوگا؟ عبادات کے بارے میں کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، ضامن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اللہ کے نبی نے پہلے وہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جس نے کوئی فتویٰ پوچھا اور بتانے والے نے بغیر علم کے فتویٰ دے دیا تو سابقہ گناہ کس کے ذمہ ہوگا؟ اسی آدمی کے ذمہ ہوگا۔ اور میں اشارہ کر چکا ہوں میرے بھائیوں بزرگوں کہ ان ایسے جتنے بھی نااہلوں کی بات چل رہی ہے، غیر علماء کی بات چل رہی ہے، جو اپنے میدان کے ماہر ہو سکتے ہیں لیکن علم دین، علم شریعت، علم عقیدہ، علم فقہ سے ان کو نہیں علم ہے، اس سے متعلق تھوڑی بہت معلومات سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا۔ میں 10-20 دواؤں کے نام بتا دوں تو میں ڈاکٹر نہیں کہلاؤں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مجھے 2-4 وائد اگر جوڑنا آتا ہو تو مجھے آپ الیکٹریشین نہیں کہیں گے اور مجھ سے کام نہیں کروائیں گے۔ کیوں؟ آگ لگ جانے کا ڈر ہے، جان چلے جانے کا ڈر ہے، عقیدہ بگڑ جائے گا تو انسان انجام کیا ہوگا بھائی؟ ہمیشہ کے لیے جاننا ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر مر گیا اسی حالت میں۔ اور عبادات اگر غلط گائیڈ کر دیا، اس کی عبادت ضائع ہو جائے گی میرے بھائی، اس کی نماز ضائع، اس کا روزہ ضائع، اس کی زکات، اس کا حج، مسئلہ بگڑ جائے، اس لیے خطرناک مسئلہ ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو طبابت کرے، جو ڈاکٹری کرے، جبکہ اسے ڈاکٹری کا علم نہ ہو تو وہ ضامن ہوگا، یعنی اسلامی عدالت، اسلامی نظام کا قاضی اور جج اس کو حاضر کرے گا، اس سے محاسبہ کرے گا، اور محاسبہ کرنے کے بعد عدالت کا فیصلہ صادر ہوگا۔ اگر جان گئی ہے غلط ڈاکٹری کی وجہ سے اس کی جان لینی چاہیے، غلط ڈاکٹری کی وجہ سے اس کا ہاتھ گیا ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، آنکھ گئی ہے تو آنکھ ضائع کر دی جائے، سمجھ رہے ہیں؟ یا اس کے بدلے میں میرے بھائیوں قصاص کے بدلے میں کیا لیا جائے؟ اس کے بدلے میں جس کو دیت کہا جاتا ہے، لیکن ضامن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ضامن ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں، اب یہ سب بات ہو رہی ہے نا آپ کے سامنے، تو بہت سارے ہمارے عزیزوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، ان کو ایسا لگتا ہے کہ کیوں یہ سب باتیں بولتے ہیں، ہم کو علماء سے کیوں دور کرتے ہیں، یہ لوگ، یہ علماء ہمیں ان لوگوں سے کیوں دور کرتے ہیں۔ ہم نے ایک بات شروع بتائی کہ بہت سارے ہمارے بھائی تو کہتے ہیں کہ علماء کو حسد ہے ان سے، کیونکہ علماء مقبول نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ پاپولر ہے، ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اور آگے بتاؤں، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی کہتے ہیں کہ ان علماء کو ان لوگوں کے خلاف نہیں بولنا چاہیے کیونکہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کرے، ہزاروں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے دروس اچھے ہوتے ہیں، قرآن کی آیت سے بیان کرتے ہیں، حدیث سے بیان کرتے ہیں، کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں بیان کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علماء جو اس کے خلاف بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا یہ ہمارے نوجوان ساتھی ایسا بتانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو خالی بول رہے ہیں، یہ علماء بول رہے ہیں، شکریہ ادا کرو، شکر ادا کرو اپنے علماء کا کہ ہمارے علماء ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم علم دین علماء سے لیں، علم دین کے ماہرین سے لیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی چیز ہے کہ ہمارے علماء ہمیں اس بات کی رہنمائی کر رہے ہیں، ورنہ کل ہمارا عقیدہ بگڑ جائے، ہماری عبادت بگڑ جائے، ہمارا کاروبار بگڑ جائے، حرام کی ملاوٹ ہو جائے، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ روکنا جو ہے نا، یہ روکنا دین ہے، نااہلوں سے روکنا، غیر علماء کے گھس پیٹ پر پابندی لگانا، اپنے عوام کو، خواص کو، عزیزوں کو ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے چوکنا کرنا دین ہے، دین عقیدہ ہے، دین ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے یہ میرے بھائی۔ ایسا نہیں کہ کوئی بس ہمارے علماء یوں ہی کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس لیے کھڑے ہوئے کہ کھڑا ہونا چاہیے۔ بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ غیر الدجال اخوف علی امتی من الدجال، دجال کے علاوہ سے زیادہ مجھے اپنی امت کے بارے میں ایک چیز کا ڈر ہے۔ جتنا دجال کا ڈر ہے، اس کے علاوہ بھی مجھے ایک چیز کا اپنی امت پر بہت زیادہ ڈر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الائمۃ المضلون، گمراہ کرنے والے، غلط رہنمائی کرنے والے پیشوا، غلط رہنمائی کرنے والے اغوا، غلط باتیں بتلانے والے اغوا، ذمہ دار، بڑے مشہور، اب وہ کسی بھی نام سے جانے جاتے ہو، لیکن ان کو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ائمہ، یعنی اغوا نے، پیشوا ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے گمراہ کرنے والوں کا ڈر اپنی امت کے بارے میں دجال سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ سب سے بڑا فتنہ تو دجال ہی، لیکن اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ دجال کا فتنہ تو ایک بار آئے گا، اور جب آئے گا تو اس فتنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتلا دیا، دجال ایسا ہوگا، جھوٹ بولے گا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، وغیرہ وغیرہ سے بتا دیا۔ لیکن یہ جو گمراہ کرنے والوں کا جو فتنہ ہے صبح شام چل رہا ہے، صبح شام چل رہا ہے، ایسا ماحول دکھائی دیتا ہے کہ بس میرے بھائیوں بھوڑ لگی ہوئی، جس کو دیکھو مائک، جس کو دیکھو اسٹیج، جس کو دیکھو خطیب، جس کو دیکھو لیکچر، جس کو دیکھو فتویٰ، جس کو دیکھو مسئلہ، صبح شام آ رہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور ہماری عزیز نوجوان علماء سے جڑنے کے بجائے اسی جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی انگریزی میں اپنی قابلیت بیان فرما رہا ہے، کوئی مفسر بنا ہوا ہے اردو میں انگریزی میں، میرے بھائیوں کوئی مفتی بنا ہوا ہے اردو میں انگریزی میں، اور زبانوں کا تو پتا بھی نہیں میرے بھائی، اور زبانوں کا نہیں پتا، اکا دکا نام سننے میں آتے ہیں۔ ملیالم میں فلاں ایک مولوی ہے، دھوبی میں رہتا ہے، اس نے بڑی گندگی پھیلائی ہوئی ہے۔ کچھ تمل کے اندر، ادھر جنوبی ہندوستان کے تمل کا جو اسٹیٹ ہے تمل ناڈو، وہاں ایک دو لوگوں کے نام ہم جانتے ہیں جن لوگوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں گناہ کر رکھا ہے۔ کیا کر رکھا؟ وہ جاہل، علم نہیں اس کے پاس، اسکالر ہوگا، وہ ڈگری ہوگی اس کے پاس، صحیح کار نہیں، دین کا وہ عالم نہیں ہے، تفسیر کرتا ہے، کئی لاکھ لوگ اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور باتیں کیسی؟ صحیح بخاری کی 10 حدیثیں قابل اعتبار نہیں، کتاب لکھی باقاعدہ، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی 10 حدیثیں ناقابل اعتبار، کیونکہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، یہ آیت کریمہ ٹکراتی ہے فلاں آیت کریمہ سے، اس لیے یہ قابل اعتبار۔ زکات آپ کو زندگی میں ایک بار دینا ہے، بار بار زکات دینے کی ضرورت نہیں، جادو کی کوئی حقیقت نہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں، اس طرح کے فتویٰ دینے والے لوگ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اردو انگریزی کا تو کم سے کم کچھ پتا ہے، اور میلز کا بھی، فیمیلز کا بھی کچھ نام سننے میں آتا ہے، میڈیا کا دور ہے، لیکن اور زبان کو پتا بھی نہیں کیا حال ہے میرے بھائی، اور ہم اس کے زیادہ ذمہ دار بھی نہیں، کیونکہ وما ارسلنا بالرسول الا بلسان قومه، ہر قوم میں اپنی زبان پر رسول آیا، تو ہم تو زبان بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اسی بارے بات کرنا چاہیے، اسی کی فکر کرنی چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاؤں حالت یہ ہو گئی ہے نا میرے بھائیوں کہ ہر اہل گہرے، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات چھوٹ گئی کہ آج جب ہمارے علماء اعتراض کرتے ہیں کہ نااہلوں کو کیوں سنتے ہیں، ان کو استاد کیوں مناتے ہیں، وہ عالم نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ عالم نہیں ہے، انجینئر ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ ایڈوکیٹ ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ صرف حافظی ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ فلاں میدان کا ہے، وہ فلاں میدان کا ہے، وہ فلاں میدان کا ہے، وہ عالم نہیں ہے، کیوں آپ لوگ اسے علم حاصل کرتے ہو؟
ارے نہیں گمراہ کرے گا، جب وہ عالم نہیں ہے تو کہاں سے وہ علم لے کر کے آئے گا بتائیے؟ تو لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. ہم یہ عرض کر رہے تھے آپ سے کہ یاد رکھو اس کی روک تھام کرنا دین کا حصہ ہے. ہمارے اسلاف میں 299 میں وفات پانے والے، 299 تیسری صدی میں وفات پانے والے. اچھا اس کی مثالیں اور بھی پہلے ہیں لیکن میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں، ورنہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کر دیتا ہوں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور خطیب بغدادی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر اور دیگر علماء نے اس بات کو بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور خلافت میں، غور سے سننا اس بات کو، بنو امیہ کے دور خلافت میں، بنو امیہ کا دور خلافت کب شروع ہو گیا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال کے بعد شروع ہو گیا کہ نہیں شروع ہو گیا؟ الخلافت بعد 30 سنہ، میری بات خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے. 11 میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، 40-41 سال کے بعد سے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے یزید، اور پھر بنو امیہ کا جو دور خلافت چلتا رہا. بنو امیہ کے دور خلافت میں ابن القیم لکھتے ہیں کہ یہ نظام تھا کہ اگر کوئی شخص علم کے بغیر کسی کو سمجھانے کے لیے کھڑا ہوتا، کہیں نصیحت کرتا، کہیں ٹیبل کرسی لگاتا، کہیں مجلس جمگھٹا جماتا، تو اسے پکڑوا کر کے حکومت جیل میں ڈالتی، سزا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے. بنو امیہ ہم نے حوالہ دے دیا، خلافت بنو امیہ میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں آپ پریکٹیکل جو واقعہ بتا رہا ہوں وہ میرے بھائی محمد بن علی الآبان کا واقعہ ہے جو 399 وفات پانے والے ہیں. اور اس ذکر میں مطلب بہت سارے حوالے ہیں، مطلب یہ تو ہنگامی طور پر بات کہنے کی بات آ گئی اور یہ ہوا کہ اس موضوع پر ضرورت ہے، بیان بات ہونی چاہیے، تو ہم نے اسے موضوع بنا لیا. ورنہ اس حوالے سے اگر سنجیدگی سے بیٹھے تو بہت سارے حوالے ہوئے. باقاعدہ رکاوٹ پیدا کرنا، روکنا، اور نااہلوں کو جو آؤٹ سائڈر ہیں، علم دین کے لوگ نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو پکڑنا، ان کو رسوا کرنا، ان کو ذلیل کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ تم جاہل ہو، تم کو دین کا علم نہیں ہے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ لوگوں کو دین کی رہنمائی کرو، تم نے کیوں مجلس اکٹھا کرنا. تو محمد بن علی الآبان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اہواز کے علاقے میں میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنی مونچھوں کو موڑے ہوئے ہے. میرے بھائی دیندار چہرہ ہے نا بنانے کی کوشش، مونچھوں کو موڑ کر کے ایک جگہ چوراہے پر کھڑا ہے اور چند کتابیں خرید کر کے لایا ہے. بڑا حوالہ دیتے ہیں نا لوگ، بڑا حوالہ دیتے ہیں انجینئر صاحب کا کہ ماشاء اللہ کتابیں رکھ کر کے بات کرتے ہیں، حدیث کھول کر کے بیان کرتا ہے نا، جلدیں کھول کر کے حوالہ دیتا ہے، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابو داؤد، حدیث نمبر اتنا، حدیث نمبر اتنا، حدیث نمبر اتنا، بڑے حوالے دیتے ہیں لوگ اس کے. یہ حوالے سے یہ بھی حوالے یاد رکھو، یہ بھی حوالے یاد رکھو، جو مسئلہ اس کا ہے اس سے بدتر مسئلہ اس کا ہے، کیونکہ وہ دور تو کم سے کم صحابہ تابعین کا دور تھا میرے بھائی، صحابہ تابعین کے بعد کا متصل دور تھا، اور یہ تو 14ویں صدی 15ویں صدی کی بات ہم کر رہے ہیں. کتابیں خرید کر کے لایا ہے، لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے، مسائل بتا رہا ہے، حلال ہے، حرام ہے، ایسا کرو ایسا نہ کرو، بیان کر رہا ہے. کہہ رہے کہ مجھے کچھ احساس ہوا اس کی باتوں کو سن کے کہ یہ صاحب علم نہیں. اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، آج کل کے دور میں تو شور شرابہ، شہرت، میڈیا، یہ سب معیار بن گیا ہے. وہ جو دور ہے نا، وہ دور روایتوں کا دور تھا، روایتوں کا دور، یعنی کوئی بھی بات کوئی کہتا تھا تو روایت کی بنیاد پہ کہتا تھا. میں اگر کوئی بات کہتا تو کیسے کہتا؟ میں نے اپنے استاد سے ایسا کہتے ہوئے سنا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کہا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کہا تھا. تو جو علم کے میدان کے لوگ تھے سب کو جانتے تھے، جو علم کے میدان کے لوگ تھے وہ سب کو تقریباً جانتے تھے. لیکن ایک آدمی آؤٹ سائڈر، پتہ نہیں کہاں کا، علم سے رشتہ نہیں، کسی کی استاذی کا پتہ نہیں، کسی کی شاگردی کا پتہ نہیں، اور مجلس لگا کر کے کتابیں خرید لایا ہے، پریشر ہے نا، دھوس لے آیا ہے. کہتے ہیں کہ میں اس سے قریب گیا، مجلس جو لوگ کھڑے تھے، میں نے اسے پوچھا
دیکھا کہ کیا چل رہا ہے، پھر میں نے اس سے کچھ پوچھنا بھی چاہا۔ اس سے مجلس میں کچھ لوگوں نے محدثین کا تذکرہ کیا، اس کا محدثین امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور بہقی، خطیب وغیرہ محدثین کا تذکرہ کیا، ان کے علم کا، ان کے کارنامے کا۔ تو وہ کہنے لگا ارے محدثین کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیا محدثین کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہو؟ لیسوا بشیء، کچھ نہیں ہے بھائی، کچھ نہیں ہے، جمع کر دیا تو کیا ہے، جمع کر دیا، اس سے روایت اس سے روایت، اس نے ہم سے بیان کیا، ہم نے اس نے بیان کیا، ایسا ہم اکٹھا کر کے کتابوں میں لکھ رہے ہیں، اور کیا ان کے پاس ہے؟ اس طرح سے محدثین کی ناقدری کیا۔ کہتے ہیں جیسے ہی یہ بات میں نے سنی مجھے یقین ہو گیا کہ جو میں سوچ رہا تھا کہ جاہل ہے اور ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کھڑا ہے، مجھے یقین ہو گیا، ورنہ کوئی محدثین کی برائی نہیں کر سکتا۔ وہ انجینئر گٹھر رکھنے والا، جاؤ دیکھو ڈیٹیل میں امام بخاری کی گستاخی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور امام بخاری کس کھاتے میں بھائی ان کے، جب وہ صحابہ کرام کو نہیں چھوڑتا، حضرت معاویہ کے خلاف بدزبانی، حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف، حضرت عمر بن خطاب کے خلاف، حضرت عثمان غنی کے خلاف، حضرت انس بن مالک کے خلاف بدزبانی کرنے والا آدمی، شیعہ رافضی عقیدے کا آدمی، اس کی رافضیت میں کوئی شک نہیں باقی بچا، اس کی رافضیت بھی باقی نہیں بچا۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کا سب سے فیوریٹ اسپیکر کون ہے؟ انجینئر مرزا محمد علی، سب سے فیوریٹ اسپیکر ہے نوجوانوں، بہت سنتے ہیں، اس کی بولنے کا انداز، سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہے، یہی میں آج ہمارا سمجھانے کا انداز اچھا ہے، مٹیریل کیا ہے، بیان کیا کرتا ہے، عقیدہ کیا ہے اس کا۔ وہ کہتا ہے ہمارا عقیدہ ہے میرے بھائیوں کہ سب سے اونچا مقام امت میں نبیوں کے بعد کس کا ہے؟ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام۔ اور وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے میں جو مقام حضرت علی کا تھا وہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ رافضیت ہے کہ نہیں ہے؟ شیعیت کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ۔ لیکن ہمارا نوجوان اندھا ہے، پہلا کیوں؟ اس لیے کہ دیوانہ ہو گیا، وقت ہو گیا، علم سے کھوڑا اور اس سے جڑ گیا ہے۔ کیا کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ یہ صورتحال ہو گئی ہے، اور میں کیا بتاؤں، باتیں بہت ساری اس آدمی کی، خلاصہ ایک لفظ میں یہ ہے کہ وہ رافضی عقیدے کا آدمی، رافضی عقیدے کا آدمی ہے۔ حضرت معاویہ کو کہتا ہے کہ بس میں ایسے ہی اپنی طرف سے اگر میں رضی اللہ عنہ کہہ دوں، ورنہ حقیقت میں رضی اللہ عنہ کہنے کا حقدار۔ برداشت کرو گے اہل حدیثوں، اہل حدیث گھرانوں کے نوجوانوں، برداشت کرو گے؟ کیسے برداشت کرو، کیسے سنتے ہو؟ مفسر ہے، تفسیر کرنے والا، اسرار، اس کو لوگ تو ابن عباس کا درجہ دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے، کہتے ہیں اس وقت اردو زبان میں اتنی اچھی تفسیر کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، اب ہم نے شروع میں کہا کہ اگر ہم ان کی غلطیاں جمع کرنے اور بتانے لگے تو جلدیں تیار ہو جائیں گی، جلدیں، اور بتانے میں تو ہفتے نہیں لگ جائیں گے۔ اتنا خطرناک عقیدے کا بگاڑ، قرآن کریم کی آیتوں میں تحریف کرنا، اس کی تفسیر کو بگاڑنے کی کوشش کرنا۔ صوفیت کا عقیدہ قرآن میں ہے، بتاؤ مجھے، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، یہ قرآن کریم میں سنت میں ہے کہیں؟ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اگر ڈاکٹر اسرار قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تفسیر کرے اور کہے کہ اس سے مراد چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی ہے، تو آپ برداشت کریں گے، ہضم کریں گے آپ؟ لیکن پھر بھی آپ سنتے ہیں میرے بھائی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہماری بہنیں ہیں، انہوں نے بھی چند جاہلوں کو پکڑ رکھا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ جاہل ہیں، یعنی دین کا علم نہیں ان کے پاس، دنیا کا علم ہوگا، کچھ لوگ علم رکھتے ہیں لیکن عقیدے اور منہج میں اہل حدیث کا منہج نہیں ہے، اخوانیت کے راستے پر ہے، کوئی خارجیت کے راستے پر ہے، کوئی صوفیت کے راستے پر ہے، کوئی عقلانیت کے راستے پر ہے، عقل پرستی کے راستے پر ہے، کوئی موجودیت کے راستے پر چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں،
حکومت قائم کرو، دین قائم کرو کا نعرہ لگاتا ہے، اور عقیدے توحید و ایمان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. ان کی پوری دعوت میں توحید خالص کا کوئی عقیدہ نہیں. اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، اس بات کو کبھی بیان نہیں کرتے، اور یہ بات شرطن نعرہ لگاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ کب بیان کرو گے بھائی؟ کہتے ہیں پہلے حکومت قائم ہو جائے گی تب لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پہلے حکومت ہے کہ پہلے الوہیت ہے؟ پہلے حکومت ہے یا پہلے اللہ کی توحید کا عقیدہ؟ نبی علیہ السلام مکہ کے اندر نبی بنا کر کے بھیجے گئے، آپ نے پہلے حکومت قائم کی یا پہلے توحید کی دعوت دی؟ 13 سال تک جھلستے رہے، کچلے جاتے رہے، ستم پر ستم ڈھائے گئے، لیکن نبی نے توحید کی دعوت نہیں چھوڑا. حکومت تو دینے کو تیار تھے مکے والے، میرے بھائی. مکے والے تو پیشکش کر رہے تھے، محمد کیا چاہیے لے لو لیکن ہمارے بتوں کی برائی مت کرو. ایک اللہ کی عبادت کی دعوت جو آپ دیتے ہیں نا، یہ دعوت مت دیں، آپ کو جو چاہیے لے لو. آپ اگر چاہتے ہیں کہ بادشاہ بنا دیے جائیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا کر کے تاج پہنا دیتے ہیں. آپ ہمارا سردار بننا چاہتے ہیں، آپ کو سرداری دے دیتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ دولت چاہیے، بتائیے آپ کو دولت دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کسی خوبرو خاتون سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہیں، ہم آپ کے عرب کی حسین ترین لڑکی سے نکاح کرا دینے کے لیے تیار ہیں. اور اگر کچھ کوئی بیماری ہے، کچھ ٹونا جادو ٹونا ٹوٹکا وٹکا اگر کسی نے کر دیا ہے تو اس کا علاج کروا دیتے ہیں. آپ سب آپ کے لیے ہے پیشکش. آپ جو ہے بتا دیجئے، ایک ہی بات ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ کہنا چھوڑ. سب چلے، لات منات عزا ہبل سب چلتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکومت ہی سب کچھ ہوتا کہ پہلے حکومت بنا لیں گے بعد میں توحید کی دعوت دیں گے تو برابر کام تھا کہ نہیں کام تھا؟ حکومت لے لیتے بعد میں توحید کا کام کرتے. لڑنا بھی نہیں تھا، بھیڑنا بھی نہیں تھا، کچھ نہیں کرنا ہے. حکومت جب ہاتھ میں آ جاتی تو بھی کرتے. لیکن پتا ہے نا، ایسے حکومت آتی بھی نہیں ہے، بھیڑ لگتی ہے بھیڑ، لیکن حکومت نہیں آتی ہے. حکومت تو توحید کی بنیادوں پر چلتی ہے، سنت کی بنیادوں پر چلتی ہے. سارا کفرستان رہے، آپ کو ذمہ دار بنا دیا جائے، آپ کیا کر لیں گے؟ کیا تبدیلی پیدا کر لیں؟ کیا اصلاح کا کام کر لیں گے؟ دعوت کی جڑوں سے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، تب اس کے بعد اختیارات آ جاتے ہیں. جیسے مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال تک حج کے موقع پر مینا میں توحید کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، توحید کی دعوت دیتے دیتے مدینے میں ایک بڑی تعداد اسلام سے میرے بھائیوں بہرا ہو گئی. پھر ان سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی آئیے، ہمارا سینہ کھلا ہوا ہے آپ کے لیے، آپ کا استقبال ہے، آپ کی آؤ بھگت کے لیے ہم پلکیں بچھائے ہوئے ہیں، آ جائے. الحمدللہ ہجرت کا حکم ہوا، مدینہ گئے اور چھوٹی سی اسلامی ایک ریاست قائم ہو گئی. مکہ میں تو گر رہی تھی حکومت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ جائے رہے، یعنی آؤ دوسرے میدانوں کے علماء ہیں، یعنی جاننے والے ڈاکٹر ہے، انجینئر، وکیل فلاں. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو علم والا ہے لیکن اس کا منہج بگڑا ہوا ہے. کوئی رافضیت کی راہ پر، خارجیت کی راہ پر، کوئی اخوانیت کی راہ پر، کوئی مولودیت کی راہ پر، کوئی تقلید کی راہ پر، سب بگڑے ہوئے ہیں. سمجھ لیں، یہ دونوں خطرناک ہے. کچھ عورتیں ہیں وہ فرحت اور نکاح کو بھی بہت سارے سننے والے ہماری بہنیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ان سے بڑا مسیحا کوئی نہیں. ان کو نہیں معلوم ہے کہ وہ مسیحائی نہیں ہے، وہ سلٹ پوائزن ہے جو بدعقیدگی موجودیت کی جڑ مضبوط کی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور موقع نہیں ہے دلیل دینے کا، حوالہ دینے کا موقع نہیں ہے. بات بھی ختم کرنی ہے 2-4 منٹ 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یوں سمجھیں کہ آخری بات سمجھ کر کے جانے کی آخری بات میں کہنے جا رہا ہوں میرے بھائی. تو اردو کے اندر آپ دیکھیے، یہ پاکستان کے لوگ پڑوسی ملک کے اندر ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہے مرزا، اس کے علاوہ وہ عارف مسعود کٹر قسم کا متعصب قسم کا دیوبندی ہے میرے بھائی. اس کی باتیں لوگ جو تک پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے اہل حدیث بدعت نہیں کرتے. یہ بات تو اہل حدیث بدعت نہیں کرتے. تو اہل حدیث بدعت نہیں کرتے تو تم بدعت سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟
اہل حدیثیت قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ تو یہ شکار کرنے کے ہتھ کنڈے ہیں، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ شکار کرنے کے ہتھ کنڈے ہیں، ہر طرف میدان ہموار کرنے کا پلان ہے۔ ساری دنیا سنے، سکسیس رہے، ساری دنیا کے ہر فرقے میں سکسیس رہے۔ یہ میڈیا سپورٹ میں میرے بھائی، میڈیا یہ ہے مسئلہ۔ اچھا، اس کے بعد میرے بھائی میرے بزرگوں، ہمارے ہندوستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے فتنہ سب سے پہلے پھیلایا تھا، نائک صاحب نے، اور اس کے بعد پھر ہمارے یہاں بھی وکیل صاحب آ گئے، ہمارے یہاں بھی دوسرے لوگ بہت سارے آ گئے، فلاں برادر فلاں برادر فلاں برادر۔ میرے بھائیو، ایسے لوگوں نے بڑے مسائل کھڑے کیے ہیں اور کھڑے کر رہے ہیں انگریزی دنیا میں بھی۔ یہ ہمارے نوجوان جو عزیز ہیں نا، ان عزیز نوجوانوں کا مسئلہ اچھا وہ چھوٹ گیا، ابھی ایک دم عزیز نوجوانوں پر لفظ آیا تو مجھے یاد آ گئی، وہ جو یوتھ کلب والے پیدا ہو گئے میرے بھائیوں کچھ دنوں پہلے، ان لوگوں نے بڑا رنگ برنگا جازب دلکش سب اسٹیٹس بنا بنا کر کے ایسے نوجوانوں کا شکار کیا ہے، اور سب ایک طرف سے جمع جاگے، سب کے سب جوہلا، کوئی علم تھا، کوئی علم کتاب کا، کوئی علم سنت کا، کوئی علم فقہ کا رکھنے والا نہیں اس کے اندر، کوئی اس میدان کا، کوئی اس میدان کا، کوئی اس کا ایکسپرٹ، کوئی اس کا ایکسپرٹ، اور ان لوگوں نے ایک ٹیم بنا لی، میڈیا بنا لیا۔ اب چونکہ وہ یوتھ کلب ہے، نوجوانوں کی مجلس ہے، ہمارا نوجوان بھاگتا ہے، چلو ہم بھی نوجوان ہیں، وہاں میرے بھائیوں مسکینی فقیری جھلکتی ہے، علم سے گولے کے بیچا، مسکین ترس بھی آتا ہے ان کے اوپر کہ بیچارے کیا کر رہے ہیں۔ ان سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سکھانے والی کوئی ذمہ داری نہیں، غلط کر رہے ہیں، سیکھو سیکھنے کی ٹائم ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، آپ کا کام سکھانا ہے ہی نہیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ ان سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ان کے ایسے حیرت انگیز فتوے، ایسی بکواس باتیں، ایسا جھوٹ بیان کرنے سے باہر۔ انگریزی دنیا میں انگریزی والے، کیونکہ ہمارے بچے انگریزی پڑھتے ہیں، بڑی تعداد میں انگریزی پڑھنے والوں کی ہے، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر اردو پڑھیں گے سنیں گے اردو زبان میں تو ہماری مطلب اہمیت کم ہو جائے گی، انگریزی زبان میں سننا چاہیے، انگریزی زبان والے میں سنتے ہیں وہ۔ مسئلہ انگریزی اردو کا نہیں ہے، آپ جو بھی سنیں، جس زبان میں آپ سمجھ سکتے ہو پڑھ سکتے ہو، آپ پڑھیں سنیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس سے سن رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، کس سے سیکھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ انگریزی والا وہ اور مفسر ہے نوار علی خان، پاکستان کا ہی پاکستانی نژاد، یورپ میں رہتا، تفسیر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مجرد ہے، ہم نے شروع میں کہا علماء سے علم سے کوئی رشتہ نہیں، ادھر کی اسٹڈی ادھر کی اسٹڈی، ادھر کا معنی ادھر کا معنی ہے، تفسیر کرنا، لوگ اس کو اپنا بڑا مفسر سمجھتے ہیں، اور سب بالکل ایک دم میرے بھائی جنٹل مین بن کر کے سب مفسر قرآن بنے ہوئے ہیں، سب تفسیر کر رہے ہیں، مسائل بتا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے نبی نے ابن عباس کا نام لیا تھا، جبکہ صحابہ کی ہزاروں کی تعداد موجود تھی۔ کیا بتانا چاہتے تھے؟ بتانا یہ چاہتے تھے کہ قرآن کا علم اتنا ہلکا نہیں ہے۔ اس سارے صحابہ میرے جانتے ہیں قرآن کی تفسیر، لیکن ابن عباس کا مقام ساتھیوں کسی کو حاصل نہیں۔ آج ہم اتنا پست ہو گئے کہ ہم نے علم تو جانے دو، علماء تو جانے دو، ہم نے جاہلوں کو اپنا امام بنا لیا، عقیدے میں، تفسیر میں، حدیث کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے اپنا اس کو بنا کے، یا صرف قاضی کو کوئی اپنا استاد بنائے ہوئے ہیں، کوئی وہ زمبابوے کا جبہ کبا پہن کر کے کی آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے والا، لوگ اس کے بھی گروی گاتے، مفتی میں اسماعیل میں کیا نام ہے، میرے سب اس کی گروی گاتے، نہیں معلوم آپ کو کا عقیدہ کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، ان کا فقہ کیا ہے، ان کے استاد کون ہے، آپ نے پتہ لگایا اپنے علماء سے، اپنے اساتذہ کو مقرر کرنے سے پہلے ان کے اساتذہ کا پتہ لگاؤ، ان کے منہج کا پتہ لگاؤ۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بہت خطرناک فتنہ ہے جو من میں چل رہا ہے، اور میں اس لیے کھول کر کے ناموں کی صراحت کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ہمارے عزیز نوجوان، خواص، عوام ہوش کے نام کھل لیں۔ حجت قائم کرنے والی باتیں ہیں، یہ حجت قائم کرنے والی، ابھی سویرا ہے، ابھی سویرا ہے، جلدی ہے، جلدی پلٹ آؤ۔ یہ جو علماء نہیں ہے جو خود بیچارے علم سے بولے، وہ آپ کو کیا علم دیں گے؟
جن کا خود عقیدہ منہج برابر نہیں، وہ آپ کو کہاں سے عقیدہ منہج سکھائیں گے؟ مجھے بتاؤ سکتے؟ اللہ واسطے جاہلوں سے دور رہو، غیر عالموں سے دور رہو، ان سے بچو۔ علماء کافی ہیں، علماء دین کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ ان کے خطبے، ان کی کتابیں، ان کی تقریریں، ان کے دروس، ان کے جلسے، ان کے پروگرام الحمدللہ۔ اور اگر ناکافی ہو تب بھی ان سے آپ کو جڑنا سیکھنا درست نہیں، بالکل درست نہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی آخری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم کا طریقہ بتایا۔ آخری بات، علم کا چین کیا ہے اسلام کے اندر، اس علم کا حصول علم کا استادی شاگردی کا سلسلہ کیسا ہے اسلام کے اندر، یہ سمجھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تسمعون ویسمع منکم۔ اچھے سے غور کرنا اس بات پر، اللہ کے نبی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ساتھیوں، میرے صحابہ تم سن رہے ہو۔ صحابہ کس سے سن رہے تھے؟ صحابہ کرام کس سے سن رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کہ نہیں؟ تم لوگ سن رہے ہو مجھ سے، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، تم سے سنا جائے گا۔ تم نے مجھ سے علم حاصل کیا، تم علم والے ہو گئے، اب تم سے سنا جائے گا، یعنی تم سناؤ گے، وہ علم آگے پہنچاؤ گے، تمہارے بعد والے تم سے سنیں گے۔ ہو گئی بات؟ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ، اور پھر تمہارے بعد جو تم سے سنیں گے، تمہارے بعد ان سننے والوں سے ان کے بعد والے سنیں گے۔ تو علم کا چین کہیں ٹوٹنا نہیں چاہیے، علم کا چین کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ استاد شاگرد، استاد شاگرد، استاد شاگرد، استاد شاگرد، یعنی علم کے واسطے سے منتقل ہونا چاہیے، علم کے سورس سے منتقل ہونا چاہیے، اسی راستے سے منتقل ہونا چاہیے۔ یہ بہت بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس معاملے میں جو کوتاہی، جو آزادی، جو منمانی چل رہی ہے، اسی کا نقصان ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے باپ دادا کے درجے والے پریشان ہیں۔ ہمارا بچہ کس راستے پر جا رہا ہے، ہمارا نوجوان کس راستے پر جا رہا ہے، وہ تو پتا نہیں کیا کیا بولتا ہے، پتا نہیں کیا کیا سنتا ہے، نہ جانے کس کس سے اس کا تعلق بن گیا ہے۔ میرے بھائیو، ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے جو کیا کہتے ہیں اتر بھارت کے، شمالی ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، میں نام یہاں نہیں لیتا، بڑے عالم ہیں، چوٹی کے عالم، پروفیسر رہے، برسوں سعودی عرب کی تشریح ہے۔ انہوں نے باقاعدہ برسرے مجلس، برسرے کانفرنس کہا تھا کہ میرے اپنے گھر کے نہ جانے کتنے بچے سید قطب کے پیچھے چلنے لگے، حسن البنا کی اخوانی جماعت کے پیچھے چلنے لگے۔ دادا پروفیسر ہے حدیث کا، سعودی عرب جیسی یونیورسٹی کے اندر استاد ہے 25 سال سے، اور بیٹے پوتوں کا کیا حال ہے میرے بھائی؟ اخوانی ہو رہے، خارجی ہو رہی، قطبی ہو رہے، مودودی ہو رہے۔ اہل حدیث نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے، عالم فاضل PhD ہولڈر، ڈگری کا سب سے اونچا مقام، اور اس کے گھر کا حال یہ ہے کہ بچے انحراف کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے معاملہ بڑا خطرناک ہے، بڑا نازک ہے، بڑا سنگین ہے۔ باپوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہم کی، ہماری، اپنے بچوں کے تئیں ہر سرپرست کی ذمہ داری ہے، اپنے ماتحت کی، بھائی ہو، بچہ ہو، جو بھی ہو، بچی ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم بہت اچھی طرح سے نظر رکھیں، کیا پڑھتا ہے، کیا سنتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کس کو فالو کرتا ہے، نظر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خاندان سے برسوں سے اہل حدیث رہے اور آج ہمارا بچہ اخوانیت کی راہ پر چلا گیا، خارجیت کی راہ پر چلا گیا، بغاوت، جہاد اور خلافت کے نام پر، حکومت کے نام پر کسی کے بہکاوے میں آ گیا، اور اس کے بعد اپنے لیے مصیبت بن گیا، ماں باپ کے لیے، قوم کے لیے مصیبت بن گیا۔ اس لیے بہت زیادہ سنجیدگی سے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم اور دعوت کے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میں نے
ایسے ہی بے رب بے ہمدم کوئی بہت زیادہ یعنی خاکہ نہیں بنا سکا کہ میں آپ کے سامنے کوئی بات بہت تک بیان کر سکوں، لیکن یہ چند چھوٹی موٹی باتیں ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے بھائیوں کو عزیزوں کو فائدہ پہنچائے گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام کی آیتوں سے، اپنے نبی کی سنت سے، امت کے اسلاف کی سیرت سے، امت کے اہل علم اور ائمہ کی زندگی سے ہم سب کو عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عاقبت، ہماری دنیا، ہماری عاقبت بہتر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رہے توحید پر، سنت پر، صحابہ کے راستے پر چلتے ہوئے زندہ رہے، ہماری موت ہو اسی راستے پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ تمام لوگوں کی شکریہ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی کوششوں کو سب پہ قبولیت عطا فرمائے۔ اس مسجد کے ذمہ داران کا بھی مبارکباد ہیں، علماء فضلاء کا بھی مبارکباد ہیں، آپ تمام حاضرین سامعین بزرگان سب قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوشش قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔